اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ نحل آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 43 سے 54۔ پروردگار عالم مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب دے رہا ہے، اور ان کا اعتراض جو کہ کئی دفعہ قرآن مجید کے اندر بیان ہوا کہ پروردگار عالم نے کسی فرشتے کو اپنا نبی یا رسول کیوں نہیں بنایا، انسانوں میں سے ایک مرد کو کیوں بنایا۔ پروردگار عالم یہاں پر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے پہلے بھی جب کبھی کسی کو بھیجا تو مردوں ہی میں سے کسی کو بھیجا، یعنی مرد ہی کو اپنا رسول بنایا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نیا معاملہ ہو، بلکہ جو پروردگار عالم کی ماضی کی سنتوں سے واقف ہیں، ماضی کی کتابوں سے واقف ہیں، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ پروردگار عالم کی پہلے بھی یہی سنت رہی ہے۔ نوحی الیہم، کہ جن کی طرف پھر ہم وحی کیا کرتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھ لو اہل ذکر سے اگر تم علم نہیں رکھتے۔ یہاں پر اہل ذکر کا مطلب ظاہر ہے کہ صاحبان علم ہے، کہ جن کو اس بارے میں اطلاع ہے۔ ابھی اہل ذکر کون ہے، اس بارے میں عام طور پر جمہور مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد علماء اہل کتاب ہیں، اور ہمارے یہاں اہل بیت کی جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ الذکر سے مراد قرآن ہے، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر خود پروردگار عالم نے قرآن کو ذکر سے تعبیر کیا کہ انا نحن نزلنا الذکر، کہ یقیناً ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ سورہ ہجر میں آیا، اور قرآن مجید کے اندر خود پروردگار عالم نے ہمارے رسول کو بھی ذکر سے تعبیر کیا ہے، تو اس سے پھر اہل ذکر کا مصداق بنے اہل بیت۔ اور بعید نہیں ہے کہ ایک رخ کے اعتبار سے کہ ماضی کی کتابوں کے حوالے سے اگر تم یہود اور نصارے کے اوپر اعتبار کرتے ہو تو ان سے پوچھ لو، اگر تم ان کتابوں کو نہیں پڑھ سکتے تو وہ تمہیں پڑھ کر بتائیں گے کہ ماضی میں بھی جتنے انبیاء آئے تھے وہ سب مرد تھے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام۔ اور بہرحال اہل ذکر کا جو اہم ترین مصداق ہوں وہ آل محمد ہوں، وہ اہل بیت ہوں، جیسے کہ یہ احتمال صاحب تفسیر نمونہ نے دیا۔ پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، یعنی ان سے پوچھ لو کہ جن کے پاس علم ہے، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے بینات کا اور زبر کا، یعنی کتابوں کا اور ان شواہد کا، ان دلیلوں کا، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو جن کے پاس ہے ان سے پوچھ لو۔ ہم اسی طرح کا ایک انداز خود امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے الفاظ میں بھی دیکھتے ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ لو سنی ادلی وسادہ فجلست علیہ لافتیت اہل التوراۃ بتوراتہم، کہ اگر میرے لیے اطمینان کی مسند بچھا دی جائے تو میں اہل تورات کو تورات سے فتوا دوں گا، اہل انجیل کو انجیل سے فتوا دوں گا، اہل قرآن کو قرآن سے فتوا دوں گا۔ حتیٰ ینطقوا صدق علی وما کذب، یہاں تک کہ سب بول اٹھیں گے کہ علی نے سچ کہا اور کچھ جھوٹ نہیں کہا۔ اب اگر غور فرمائیں تو یہ تقریباً وہی انداز ہے کہ جو اہل ذکر کا ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح سے وہ جملہ کہ سلونی قبل ان تفقدونی، کہ مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ، یہ بھی اہل ذکر ہی کی شان ہے کہ جن کے پاس علم ہو۔ آگے پروردگار عالم فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ اے حبیب آپ لوگوں کے لیے واضح کریں، بیان کریں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی جانب احکام اتارے گئے، یعنی جو آپ پر اترا ہے وہ بالآخر لوگوں کے لیے ہے کہ وہ اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ تو اس کو ایلوبریٹ کون کرے گا؟ اس کو ایلوبریٹ آپ کریں گے۔ من جملہ دیگر دلائل کے یہ بھی آیت ان دلیلوں میں سے ہے کہ جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان پروردگار عالم کو مقصود ہے، اور حدیث رسول کی حجیت، اس کی اوتھینٹسٹی خود پروردگار عالم نے انڈورس کی ہے اور اس کو بیان کیا ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور شاید وہ غور و فکر سے کام لیں۔ اب اس کے بعد تحدید ہے، وارننگز ہیں۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، تو کیا مطمئن ہیں وہ جنہوں نے بری بری ترکیبیں کی ہیں، سازشوں میں لگے ہوئے ہیں، مکر و فریب میں لگے ہوئے ہیں، تو کیا وہ مطمئن ہو گئے ہیں ان یخسف اللہ بہم الارض، اس بات سے کہ اللہ زمین کو ان کے ساتھ دھسا دے، او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ان کے اوپر عذاب آ جائے اس طرح سے کہ انہیں خبر بھی نہ ہو، او یاخذہم فی تقلبہم، یا عذاب انہیں گرفت میں لے لے جبکہ وہ نقل و حرکت کے عالم میں ہو، مثلا بازار میں ہے، خرید و فروخت کر رہے ہیں،
اور انہیں اندازہ بھی نہ ہو اور ان پر وہ عذاب آ جائے. فما ہم بمعجزین، تو یہ لوگ روک نہیں سکتے، عاجز نہیں بنا سکتے، یعنی یہ خود عاجز ہیں، یہ خدا کو عاجز نہیں بنا سکتے. او یاخذہم علی تخوف، یا ان کو گرفت میں لے لے وہ عذاب خوف اور دہشت کے عالم میں. یعنی ایک ایسا عذاب آ جائے کہ پتہ بھی نہ چلے اور عذاب کی گرفت میں آ جائے اور عذاب کے اثرات نمایاں ہو جائیں. اور ایک یہ ہے کہ عذاب آئے اس طرح سے کہ خوف اور دہشت کی حالت ہو اور پھر اس کے بعد وہ عذاب گرفت میں لے لے، کچھ مقدمات کے ساتھ آئے. وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً تمہارا پروردگار بخشنے والا ہے، بڑا مہربان. یعنی اگر اس عذاب کو پروردگار نے ڈیلے کیا ہوا ہے تو یقیناً یہ پروردگار کا تم پر احسان ہے، ورنہ تمہاری ان حرکتوں کے بعد فوراً عذاب آ جانا چاہیے تھا. لیکن وہ فلسفہ مہلت ہے جس کے مطابق پروردگار عالم تمہیں مہلت دے رہا ہے تاکہ تم اپنا منیمم وقت مکمل کر لو. اولم یرو، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، الی ما خلق اللہ، کسی چیز کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل، اللہ نے کسی چیز کو جو اللہ نے پیدا کی ہے اس کی پرچھائیاں، اس کے سائے، اس کے شیڈز پلٹتے ہیں دائیں اور بائیں سمتوں سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے. عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، اور وہ تذلل کے عالم میں ہیں. اس کی تشریح کی گئی، وہ بالکل سامنے جو آبزرویشن کے اندر وہ چیز آتی ہے وہ یہی ہے کہ جو دوپہر کا وقت ہوتا ہے اس میں چیزیں کھڑی بھی محسوس ہوتی ہیں، ان کا سایہ بھی کھڑا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو اس کا سایہ اسی کے حساب سے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سایہ جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف آنے لگتا ہے. یعنی اب یہ سورج کی موومنٹ ہے کہ جس کے نتیجے میں سایہ جو ہے انسان کا بنتا ہے، بڑھتا ہے، گھٹتا ہے. تو یہ جو شام تک جھکتے جھکتے زمین پر یہ سایہ جو بالکل پڑ گیا، بالکل اس کی کیفیت ویسی ہو جاتی ہے جیسے نماز میں انسان قیام سے رکوع کی طرف جاتا ہے، رکوع سے سجدے کی طرف جاتا ہے. تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے سایہ کی ظاہری شکل سے جو اس میں رکوع اور سجود کی شکل پیدا ہوتی ہے، ذہن انسانی کو رکوع اور سجود کی کیفیت کی طرف منتقل کیا ہے کہ پرچھائیوں میں یا سایوں میں تو یہ بات بالکل ایک نیچرل فینومینا کے طور پر ظاہر ہوتی ہے. اور اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم آزادی کے ساتھ اپنے اختیار سے اس کو انجام دو. تم سے بھی سجدہ چاہیے، تم سے بھی قیام چاہیے، تم سے بھی رکوع چاہیے. مخلوقات اور مخلوقات کے سائے، حتیٰ یہ کہ تمہارے سائے بھی مجبور ہیں پروردگار عالم کے سامنے سجدہ ریز ہونے پر. بس تم سے ہی چاہیے کہ تم خدا کو خدا مانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے بقدر ضرورت پروردگار عالم کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ اور سجدہ ریز ہو جاؤ. پھر مزید سمجھایا جا رہا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے سربہ سجود ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی اس کے سامنے سرنڈر ہے. من دابۃ والملائکہ، چاہے وہ چلنے پھرنے والی مخلوق ہوں، فرشتے ہوں، وہم لا یستکبرون، اور وہ سرکشی نہیں کرتے. ملائکہ ہوں، چلنے پھرنے والی مخلوق ہوں، ان میں سے کوئی بھی سرکشی نہیں کرتا، ہر ایک خدا کے سامنے سجدہ ریز ہے. یعنی فطرتاً ان کو جیسا بنایا گیا ہے وہ اسی پروگرام کے مطابق چل رہے ہیں، ان کی مجال نہیں ہے کہ ذرا سا انحراف کریں. لہذا یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک پروگرامڈ عبادت ہے کہ جو ان کی طرف سے ہو رہی ہے. تم سے اسی بات کا تقاضا ہے کہ تم اپنے اختیار سے اس کام کو انجام دو. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ نے یہ کہا کہ دو خدا مت بناؤ. انما هو الہ واحد، وہ بس ایک خدا ہے. فإیایا فارہبون، اور مجھی سے ڈرو. یعنی ایک انسان کو عظمت پروردگار کا احساس ہو تو خوف اس کے دل میں آئے گا. یہ کنسٹرکٹیو فیئر ہے. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبَةٌ، اور اسی کی دائمی عبادت اطاعت ہونی چاہیے. أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، تو کیا اللہ سے ہٹ کر کسی اور کا تقوی اختیار کرو گے، اس سے ڈرو گے. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، جب تم پر مصیبت آتی ہے تو اسی کی طرف تم چیختے چلاتے ہو. ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ، اور جب وہ مشکل پریشانی دور کر دیتا ہے، عنکم تم سے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو تم میں کے ایک فریق، تم میں کا ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ایک گروہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک گروہ اور، چاہے وہ مختصر ہو، کم ہو، تھوڑا ہو، اگر وہ ہوتے ہیں کہ جو پروردگار سے اور قریب ہو جاتے ہیں، پروردگار عالم کی معرفت ان میں بڑھ جاتی ہے. یہ آیت نمبر 54 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارک نحل آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 64، 55 سے 64۔ گزشتہ صفحے کی آخری آیتوں میں ہم نے یہ پڑھا کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور پھر انسانی جو نفسیات کا معاملہ ہے کہ کبھی کبھی وہ بہکاوا میں آ کر یہ کام کر جاتا ہے، بلکہ بہت سو کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ جب کوئی مشکل آئی، کوئی پریشانی آئی تو وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں چیخنے چلانے لگے، گڑ گڑانے لگے، اور جب خدا نے اس مصیبت کو دور کر دیا تو پھر انہی میں کا ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، یعنی خدائی احسان کو فراموش کر دیتا ہے۔ اب اسی کی کنٹینیویشن کے اندر جو پہلی آیت یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے، جو متصل ہے پیچھے کے مفہوم کے ساتھ، اس میں ارشاد ہوتا ہے لِیَکْفُرُوا بِمَا آتَیْنَاهُمْ، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ انکار کر دیتے ہیں اس کا کہ جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے۔ یہ لام ایک مرتبہ پھر لام عاقبت ہے گرامیٹیکلی۔ فَتَمَتَّعُوا، تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر مزے کرو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے۔ آگے پروردگار عالم نے ایک اور جو ان کے خرافات اور بےہودگیاں تھیں ان کا ذکر کیا ہے، وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ایسی چیزوں کا جنہیں وہ جانتے نہیں حصہ قرار دیتے ہیں اس میں جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے۔ ہم یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان کا ایک طریقہ کار تھا مشرکین کا کہ وہ بتوں کے لیے اپنی زراعت کا بھی ایک حصہ رکھ دیتے تھے، اپنے اونٹوں میں سے بھی بعض اونٹ ان سے مخصوص کر دیے انہوں نے، بعض اور مویشی انہوں نے مخصوص کر دیے۔ یہ ان کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا، جبکہ ان بتوں کے بارے میں یہ طے شدہ ہے کہ ان بتوں کو نہ اس بات کا کچھ پتہ ہے کہ کیا چیز ان کے لیے مخصوص کی گئی ہے، اور نہ ہی یہ اس بارے میں جانتے ہیں کہ وہ بت انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یہ تو مذعومہ، ایک موہومہ، ایک سپرسٹیشن، ایک ایلوژن ہے کہ جس کے اندر وہ اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہتے تھے۔ پروردگار عالم نے اس حوالے سے بہت سخت وعید کی ہے کہ اللہ کی قسم تاللہ ہے لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، کہ یقیناً تم سے پوچھا جائے گا، جواب دہی ہوگی تمہاری اس کی جو تم من گھڑت باتیں بتاتے ہو۔ یعنی ان تمام تر چیزوں کا تعلق تو غیب کے ساتھ ہے، اور غیب کا علم پروردگار کی طرف سے انیشیٹ ہونا چاہیے، یعنی خدا نے متعال اگر بتائے تو کوئی دلیل بنتی ہے، ورنہ اپنے طور پر خود ساختہ اگر ایسی کوئی چیز بنا لی ہے تو وہ بیس لیس ہے، اس کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے۔ ایسی ہی ایک اور بےہودگی جو وہ خدا کے حوالے سے کیا کرتے تھے کہ اللہ کے لیے وہ بیٹیوں کے قائل تھے، اور ملائکہ اور فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیوں سے تعبیر کرتے تھے۔ اصول تو یہ ہے پروردگار عالم نے جو سورہ اخلاص کے اندر بیان کیا کہ لم یلد ولم یولد، یہ باپ بیٹا ہونا یہ خدا کی شان کے خلاف ہے۔ خالق وہ سب کا ہے، مگر باپ ہونا، بیٹا ہونا، یہ تمام تر چیزیں خدا کی شان سے بہت بالاتر ہیں۔ پروردگار عالم فرماتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ اللہ کے لیے جو کوئی پاک ہے اس کی ذات بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور پھر مزے کی بات یہ ہے، یعنی طنزاً اگر کہا جائے تو وہ خود بیٹیوں کے نام سے بھی چڑھتے تھے، بیٹیوں کے لفظ سے انہیں نفرت تھی۔ اس معاشرے کے اندر بیٹی جو تھی وہ حقیر تھی، اس کو کوئی عزت وہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پروردگار فرماتا ہے وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور خود ان کے لیے وہ ہے جس کے وہ خواہش مند ہے۔ یعنی پروردگار عالم کی طرف تو نہ بیٹے کی نسبت درست ہے نہ بیٹی کی نسبت درست ہے، اولاد ہونا ہی پروردگار کی شان کے خلاف ہے، مگر خداوند متعال بیٹا ہو یا بیٹی ایک نعمت، ایک رحمت کے طور پر بندوں کو عطا کرتا ہے، اور اس نعمت کو یہ لوگ ٹھکراتے ہیں جب وہ بیٹی کی صورت میں ان کے پاس آتی ہے۔ اسی کی منظر کشی آگے کی جا رہی ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب ان میں سے کسی کو خبر دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے بیٹی کے بارے میں۔ اب آپ تعبیر دیکھیے قرآن مجید کی کہ بیٹی کی ولادت کی جو خبر ہے اس کو خوشخبری سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ ہے تو وہ خوشخبری، مگر جب وہ اپنے وہم اور اپنے ایلوژن کے اندر بیٹی کو ایک بوجھ سمجھتے ہوئے حقارت کی علامت سمجھتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ اسے خوشخبری سمجھتے، ہوتا کیا ہے ظل وجہہ مسودہ، کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وہ ہوا کظیم، اور وہ رنج سے بھر جاتا ہے، وہ غصے کے گھونٹ پینے لگتا ہے، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، وہ لوگوں کی نظروں سے چھپ جاتا ہے اس خوشخبری کی برائی سے جو اسے دی گئی ہے۔ یعنی یہ جو خوشخبری دی گئی ہے اس کو اتنا وہ برا سمجھتا ہے کہ لوگوں سے منہ چھپاتا ہے کہ کیسے میں فیس سیونگ کروں اپنی کہ میں بیٹی کا باپ بن گیا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ان کی کیفیت ہے ایمسکوہ علی ہون،
کہ کیا اسے وہ ذلت کے ساتھ باقی رکھے، ام یدسہ فی التراب، یا اسے مٹی میں گاڑ دے، مٹی کے حوالے کر دے، زندہ دفن کر دے۔ الا ساء ما یحکمون، آگاہ ہو جاؤ کتنا برا ہے وہ جو یہ حکم لگاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے اس بےہودگی کی انتہائی مذمت کی ان آیتوں میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی ہم جانتے ہیں کہ پروردگار عالم فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ خدا خود ان کا کیس لڑے گا میدان قیامت میں ان لوگوں کے خلاف کہ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے بے گناہ بے جرم صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے زندہ دفن کر دیا۔ ان کے بارے میں خدا پوچھے گا کہ اے بچیوں تم بتاؤ کہ تمہیں کس جرم میں قتل کر دیا گیا، کیوں تمہیں اس طرح سے زندگی کے حق سے محروم کر دیا گیا۔ اب یہ اس عرب معاشرے کی جاہلیت، آج بھی وہ قبرستان موجود ہے کہ جہاں پر عام طور پر یہ فعل بد انجام دیا جاتا تھا۔ اس کے لیے کسی جگہ کا مخصوص ہونا ضروری نہیں تھا، مگر آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی کارروائی جب بہت زیادہ ہوتی تو کچھ جگہ اس حوالے سے خاص شہرت حاصل کر لیتی ہیں۔ تو اسی طرح سے مکہ کے اندر آج بھی مقبرۃ الشبیکہ کے نام سے وہ علاقہ ہے، وہ جگہ موجود ہے کہ جہاں پر یہ فعل بد کیا جاتا تھا۔ آگے پروردگار فرماتا ہے للذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان لوگوں کا حال کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی حالت کتنی بری حالت ہے، یعنی انہی کی یہ صفتیں ہونی چاہیے۔ مثل السوء، یہاں پر مثل جو ہے وہ صفت اور حالت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ ان کی یہ کیفیت ہونی چاہیے جب ان کو خدا کے اوپر ایمان اگر ہے تو ایسا ہے کہ جس میں آخرت کی جواب دہی سے وہ اپنے آپ کو بالکل محفوظ سمجھے ہوئے ہیں۔ تو جس پر جس کا خنجر چل جائے، جس پر جس کی تلوار چل جائے، یہاں تک کہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بھی اگر اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کرنا پڑے تو وہ قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صفات ان لوگوں کی ہے کہ جن کا آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کے لیے بلند ترین اوصاف ہے۔ پروردگار عالم وہ جو قادر بھی ہے، وہ جو علیم بھی ہے، وہ جو حلیم بھی ہے، جو اس سے قریب ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی ان صفات کی شعائیں ان کے اوپر بھی پڑتی ہیں۔ یہاں پر خاص طور پر دو صفتیں پروردگار عالم کی بیان ہوئی، وہ هو العزیز الحکیم، کہ وہ عزیز ہے اور حکیم ہے، یعنی زبردست ہے، شکست ناپذیر ہے، اور حکیم ہے یعنی ہر کام ٹھیک ٹھیک انجام دینے والا ہے۔ یعنی اگر اس موقع پر بھی پروردگار عالم نے فوراً گرفت نہیں کی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کام درست تھا۔ یعنی آپ خود غور فرمائیے کہ یہ پروردگار عالم نے ایک طرح سے مرثیہ ہی تو پڑا ہے ان لوگوں کا، ان بچیوں کا کہ جن کو دفن کر دیا گیا۔ تو ایسا تو نہیں ہوا کہ اس دفن کرتے ہوئے پروردگار نے فوراً ان کے ظالم باپ کو گرفتار کر لیا ہو، لیکن کیا اس ڈھیل کا یہ مطلب ہے کہ وہ ظالم باپ ٹھیک تھا اور بچی جو تھی اس کا دفن ہونا ٹھیک تھا؟ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، مگر اس دنیا کے اندر پروردگار عالم نے وہی جو فلسفہ مہلت ہے اس کو نافذ کیا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم ظلم کرتا ہے، معاشرے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ظلم سے اس کو روکے۔ ظالم اپنے ظلم کرنے کی وجہ سے ناکام ہوتا ہے، معاشرہ اس ظلم کو نہ روکنے کی وجہ سے ناکام ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر کچھ اگر ایسے افراد ہوں کہ جو اس طرح کی کوششیں کر رہے ہوں تو اقلیت میں ہونے کے باوجود وہ پسندیدہ ہوتے ہیں اگر وہ ظلم سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ فرزدق جو مشہور شاعر ہے، اس کے اجداد میں وہ افراد تھے کہ جنہوں نے اس فعل بد سے بعض لوگوں کو روکا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں ان لوگوں کو اپریشیٹ کیا تھا۔ یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے ایک بات کہ جو ظلم ہو گیا ہے اس کے ذکر کرنے سے مظلوم کی توہین نہیں ہوتی ہے، ظالم کی توہین ہوتی ہے۔ یعنی کربلا کے مصائب کے باب میں بھی اور بیان میں بھی اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ مثلا امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال کر دیا گیا تو بہت سے افراد یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب تو یہ کہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کی توہین کر دی۔ کیسے توہین کر دی؟ ظالم کے ظلم کی وجہ سے اس ظالم کی توہین ہوتی ہے، اس کے بیان کی وجہ سے، نہ کہ مظلوم کی۔ اس مظلوم کی مظلومیت کے بیان سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے اندر استقامت کتنی زیادہ تھی۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر اللہ گرفتار کر لے انسانوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو پھر کوئی بھی چلنے والا باقی نہ رہے۔ یعنی یہ ایک مرتبہ پھر فلسفہ مہلت کو سمجھایا جا رہا ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، مگر خدا ایک مخصوص وقت تک کے لیے تاخیر میں رکھتا ہے معاملے کو۔ وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب ان کی اجل آ جائے یعنی وہ حتمی وقت آ گیا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو پھر ایک گھڑی نہ پیچھے ہوں گے نہ ایک گھڑی آگے بڑھیں گے۔ مہلت ختم تو پھر اس کے بعد کیس بھی ختم، پھر حساب کتاب کا مرحلہ شروع، اور وہ ناکام ہونے والا دوسروں کے لیے نمونہ عبرت بن جائے گا، اگر کامیاب ہے تو رول ماڈل بن جائے گا۔
یجعلون للہ ما یکرہون، اور اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں وہ جسے وہ ناپسند کرتے ہیں۔ ایک تو وہی بات کہ یعنی یہ بیٹیوں کو خود ناپسند کرتے ہیں اور خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں، جبکہ پہلے ہی بات آ چکی کہ اللہ کے لیے اولاد کا ہونا ہی اس کی شان کے خلاف ہے، مگر یہ ان کا مذموم عقیدہ۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ جو زراعت یا اونٹ وغیرہ وہ بھی اگر کبھی یہ خدا کے لیے مخصوص کر دیں تو اس کے اندر انفیریئر مال جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ وتصف السنتهم الکذبا، اور اپنی زبانوں پر جھوٹ کو جاری کرتے ہیں کہ ان لهم الحسنى، کہ برا کرنے کے بعد بھی انجام اگر ہوا تو ان کا اچھا ہی ہوگا۔ ویسے تو آخرت پر بھروسہ کا ہے، ان کو یقین کا ہے، لیکن بالفرض اگر آخرت ہوئی بھی تو ان کے لیے اچھا ہی اچھا ہوگا۔ لا جرم ان لهم النار، کوئی شک نہیں کہ آگ ہے ان کے لیے، وانہم مفرطون، اور وہ آگے بھیجے جانے والے ہیں۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، ہم نے پیغمبر بھیجے بہت سی قوموں کی طرف آپ سے پہلے۔ فزین لهم الشیطان اعمالهم، تو شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کر دیا، وہی کہ کام برا کرو اور سمجھو کہ بہت بڑا تیر مار رہے ہو، بہت بڑا کارنامہ کر رہے ہو۔ یہی اگر آپ دیکھیں کہ بیٹیوں کو جو دفن کرنا ہے اس امت میں ہوا، مگر بیٹیوں کو دفن کرنا اس کو غیرت کی علامت بنا دیا گیا۔ غیرت ایک اچھی صفت، مگر اس اچھی صفت کا اپلیکیشن کتنا برا ہے، اسی کو جاہلیت کہا جاتا ہے۔ فہو ولیہم اليوم، تو آج کے دن وہی تمہارا ان کا سرپرست ہوگا، ولی ہوگا، کون؟ شیطان۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما انزلنا علیک الکتاب، آخری آیت جو صفحے کی ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا صرف اس لیے الا لتبین لهم، تاکہ آپ ان کے لیے واضح کریں، الذی اختلفوا فیہ، جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ ایک تو قیامت میں فیصلہ ہو جائے گا اختلافات کا، اور اگر دنیا کے اندر کوئی ہدایت لینا چاہے تو طریقہ کار یہی ہوگا کہ نبی کے دامن سے جڑ جائے جس پر کتاب کو نازل کیا گیا ہے، اور وہ اس کی وضاحت کر دے۔ وہدن ورحمہ، کہ ہم نے کتاب نازل اس لیے کی کہ آپ بیان کر دیں، ایکسپلین کر دیں ان اختلافات کو، اور دوسرے اس لیے کہ یہ ہدایت ہے یہ کتاب، تیسرے اس لیے کے لیے وہ رحمہ، یہ خود رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اگر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ یہیں پر اس آیت کو بھی اگر ذہن میں رکھیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور زیادہ واضح ہوتی ہے کہ کتاب کو رحمت کہا گیا مومنین کے لیے، اور رسول کو کہا گیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارک نحل، آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 72، 65 سے 72۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ اس سورے میں پروردگار عالم نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور بہت زیادہ، نسبتاً دوسرے سوروں کے مقابلے میں زیادہ ذکر ہوا ہے۔ تو پہلی نعمت جو اس صفحے پر ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہے پانی۔ واللہ انزل من السماء ماء، اللہ ہی ہے جس نے آسمان سے نازل کیا پانی کو، وأحیا به الارض بعد موتها، تو اس سے زمین کو اس کی موت کی حالت کے بعد زندگی بخشی۔ یعنی زمین اگر پانی نہ ہو تو قابل زراعت نہیں ہے، اور قابل زراعت نہ ہو تو نگاہ قرآن میں وہ مردہ ہے۔ یہیں سے موت اور حیات کا بھی ایک فلسفہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر وہ جو پوٹینشیل اس کے اندر ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو پا رہا تو فزیکلی موجود ہونے کے باوجود پروردگار عالم اسے مردہ شمار کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کے لیے بھی اس طرح کے حیات اور موت کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا ہے، جو خود اپنی جگہ پر بہت زیادہ قابل توجہ ہے، جس پر غور کرنے کے بعد بظاہر زندہ انسانوں میں مردوں کی مثالیں بھی سمجھ میں آتی ہیں، اور بظاہر اس دنیا سے جانے کے بعد شہداء کی زندگی بھی سمجھ میں آتی ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ اسی پانی کے ذریعے سے موت کے بعد زمین کو زندگی عطا کی۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون، اور اس میں نشانی ہے اور بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سننے کے لیے تیار ہوں، یعنی سننے کے لیے آمادہ تو ہوں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، پھر اس کے بعد جو دوسری نعمت یہاں پر بیان ہو رہی ہے وہ چوپائے، وہ مویشی۔ پروردگار فرماتا ہے اور تمہارے لیے انعام میں، ان چوپایوں میں غور و فکر کا سرمایہ ہے، لعبرہ۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم، ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں اس سے کہ جو ان کے شکم میں فضلے اور خون کے بیچ میں سے ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں وہ دودھ جو نکل رہا ہے تو اس کے وجود کے اندر، اس کے بطن میں جہاں ہے تو وہیں پر آس پاس فضلہ بھی موجود ہے، وہیں پر خون بھی موجود ہے، اور پھر پروردگار عالم وہاں سے اس دودھ کو جاری کرتا ہے کہ جو خالص دودھ ہے۔ پروردگار فرماتا ہے
ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں اس سے کہ جو اس کے بطن میں ہے، من بین فرسن و دم، عضلے اور خون کے درمیان میں سے، لبن، کس چیز سے سیراب کرتے ہیں؟ دودھ سے، خالصاً، جو بالکل خالص ہے، سائغن للشاربین، اور جو خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے، یعنی پینے میں لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے۔ ومن ثمرات النخیل، اور پھر پروردگار عالم نے کھجور کے درختوں کا، کھجور کے پھل کا خاص طور پر ذکر فرمایا، والاناب، اور انگوروں کا، کہ اس سے بھی ہم تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، مگر تم کیا کرتے ہو؟ تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، تم اس سے شراب تیار کرتے ہو اور اچھا رزق بھی حاصل کرتے ہو، تیار کرتے ہو۔ یعنی پروردگار عالم نے ظاہر ہے کہ جو کچھ دیا ہے، اب اس کے بعد انسان کا اختیار چاہے وہ محدود ہو، مگر وہ دیا ہوا خدا کا اختیار جب مس یوز ہوتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیگیٹو اس کا اپلیکیشن بھی ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے کھجور اس لیے نہیں دی تھی کہ انسان اس سے شراب بنائے، پروردگار عالم نے تو اسی لیے دی تھی کہ رزقاً حسنا وہ حاصل کرے، مگر انسان یہ بھی کر لیتا ہے اور اسے شراب حاصل کر لیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ یعنی پروردگار عالم نے جو انسان کو صلاحیت دی ہے اس پر بھی غور کرے، اور وہ چیز کس لیے دی تھی اس پر بھی غور کرے۔ آگے پروردگار اب شہد کا ذکر کرتا ہے، مگر مقدمتاً تمہیداً پہلے شہد کی مکھی کا ذکر ہوتا ہے، وہی نحل کہ جس کے نام پر اس سورہ کا نام سورۃ النحل پڑا۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تمہارے پروردگار نے حکم پہنچایا شہد کی مکھی کی طرف۔ اب یہاں پر یہ تو ترجمہ کیا گیا کہ حکم پہنچایا، یہ کس کا ترجمہ ہے؟ اوحا کا۔ لغوی اعتبار سے دیکھیں تو وہی کا مطلب وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو وہی ہے کہ جو رسولوں کے اوپر نازل ہوتی ہے وہ تو رسولوں سے مخصوص ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے بعض مقامات پر الہام کو بھی وہی سے تعبیر کیا ہے، جیسے مادر موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے سورہ قصص کے اندر، اوحینا الی ام موسیٰ۔ اسی طریقے سے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو تکوینی انسٹنکٹیو، جو فطری جو ڈائریکشنز ہوتی ہیں ان کو بھی پروردگار نے وہی سے تعبیر کیا ہے، کہ تمہارے پروردگار نے وہی کی حکم پہنچایا شہد کی مکھی کی طرف، الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا، ومن الشجر، اور درختوں میں، ومما یعرشون، اور وہ جسے لوگ اونچا کرتے ہیں اس میں بھی اپنے گھر بنا۔ وہ اونچا کیا کرتے ہیں اس کی ایک تفسیر کی گئی عمارتوں سے، اور انگور کی بیلوں کو بھی اس کے اندر شمار کیا گیا، اور بعید نہیں ہے کہ جو اس کا عموم ہے اس کے اندر یہ دونوں چیزیں شامل ہوں اور اس کے علاوہ بھی چیزیں شامل ہوں۔ تو وہ جو شہد کی مکھی اپنے چھتے بناتی ہے، ان مقامات کی کچھ نشاندہی کی گئی کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے اسے ہدایت تکوینی ہے کہ اس طرح سے اپنے لیے گھر بنا، چھتے بنا۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر اس کے بعد کھا مختلف ہر طرح کے پھلوں میں سے، کلی یعنی کھا، من کل الثمرات، ثمرات یعنی پھل، ہر پھل میں سے جو وہ کھا سکتی ہے، وہ جو لے سکتی ہے وہ لے۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا، اور اپنے پروردگار کے مقررہ راستوں پر جو آسان ہے چلتی رہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب فطری طور پر اس کو ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا ہے تو وہ وہی راستہ اختیار کرے گی کہ جو پروردگار کی طرف سے ڈائریکٹڈ ہے، اور وہ اس کے لیے آسان ہوگا۔ اس کی بناوٹ کے اعتبار سے، اس کے وجود کے اعتبار سے پروردگار عالم نے اس کے لیے انہی راستوں کو رکھا ہے۔ پھر پروردگار فرماتا ہے یخرج من بطونہا، اس کے بطن سے، اس کے پیٹ سے کیا نکلتا ہے؟ اس کے پیٹ سے نکلتا ہے شراب مختلف الوانو، کہ مختلف طرح کے رنگوں کا وہ شربت نکلتا ہے، فیہ شفاء للناس، کہ جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یعنی اسی مادے کے اندر وہ چیز بھی ہے، ان انگریڈینٹس کے اندر، کہ جس میں شفا ہے تمام لوگوں کے لیے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں یقیناً نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ واللہ خلقکم، اچھا یہ شہد کے حوالے سے تو ظاہر تفصیل کے تو گنجائش ہوتی نہیں ہے، لیکن جتنے فوائد ہیں اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر ریسرچ کر لیں تو اتنا کچھ مل جائے گا، اور بہت سے افراد ویسے ہی واقف ہوتے ہیں، مگر نوجوان دوستوں کو یقیناً اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ وہ اپنی ڈائٹ کے اندر ان چیزوں کو شامل کریں جنہیں پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر خاص طور پر ہائی لائٹ کیا ہے۔ ان کے فائدے ہیں اور بہت زیادہ فائدے ہیں۔ واللہ خلقکم، اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، اس کے بعد وہی تمہیں دنیا سے اٹھائے گا۔
اب اس کے فرشتے اس کام کو انجام دیں گے، مگر چونکہ حکم خدا سے انجام دیں گے، لہذا ان کا لے جانا، ان کا روح قبض کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے پروردگار عالم نے اس کو انجام دیا ہے۔ کیا خدا نے متعلق ان فرشتوں کا محتاج ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ پروردگار اپنی قدرت کے اظہار کے لیے کسی فرشتے کو کوئی کام دے سکتا ہے، اسی طرح سے انسانوں میں سے بھی کسی کو کوئی کام دے سکتا ہے۔ یہی وہ وسیلے کا کانسیپٹ ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل طاقت تو بے شک پروردگار ہی کی ہے، احتیاج کی وجہ سے نہیں، مگر قدرت کے اظہار کے لیے پروردگار یا کسی کو آنر کرنے کے لیے اگر پروردگار کسی سے کوئی کام لے یا کسی کی شرف کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی کام لے تو اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہاں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اس کے بعد وہی تمہیں دنیا سے اٹھا لے گا۔ وَمِنْكُمْ، اور تم میں وہ بھی ہیں، مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، کہ جسے پلٹا دیا جاتا ہے انتہائی لمبی عمر تک۔ یہ انتہائی لمبی عمر کیا ہے؟ 50 سال میں ہوگا، 60 سال میں ہوگا، 70 سال میں ہوگا، 80 سال میں ہوگا، 100 سال میں ہوگا؟ نہیں، یہ کوئی لمٹ نہیں بتائی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ہاں عمر کا ایک مرحلہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس میں پروردگار عالم وہ کیفیت طاری کر دے کہ انسان جسمانی اعتبار سے انتہائی خستگی کا شکار ہو جائے اور ذہنی اعتبار سے یہ معاملہ آ جائے کہ لا یعلم بعد علم شیئا، کہ اسے علم کے بعد کوئی چیز یاد نہ رہے، کچھ وہ سمجھنے کی پوزیشن میں نہ ہو، گویا اس کا پہلا معاملہ آخری معاملے کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ ان اللہ علیم قدیر، یقیناً اللہ علیم ہے، قدیر ہے۔ مگر کیا اس کے لیے کوئی فکس ایج ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم عام طور پر جانتے ہیں کہ بزرگان سے استفادے کی تاکید کی گئی ہے کہ ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ، وہ جسمانی اعتبار سے اگر مزمحل بھی ہو گئے تو ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ بوڑھا آدمی اپنے قوم میں نبی کے مانند ہوتا ہے، جس طرح سے نبی کا کام ہدایت کرنا ہوتا ہے، بوڑھا آدمی اپنے تجربے کی روشنی میں، نبی تو وہی کی روشنی میں، مگر یہ بزرگ جو ہے وہ اپنے تجربے کی روشنی میں بہت کچھ سمجھا سکتا ہے، بتا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر کوئی فکس عمر نہیں بیان کی گئی۔ ممکن ہے کہ بعض کیسز میں آپ کو 70-80 سال میں یہ کیفیت نظر آ جائے اور بعض کیسز کے اندر 100 سال کے بعد بھی یہ کیفیت طاری نہ ہو۔ اور اگر پروردگار عالم کسی کو ایک نشانی بنانا چاہے تو پھر تو آؤٹ آف دا وے جا کر جناب مسیح علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ پروردگار نے انہیں باقی رکھا اور آج تک باقی ہیں، تو کئی 100 سالوں کے بعد بھی کوئی فرق نہ ہے۔ یہی معاملہ مہدی منتظر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا بھی ہوگا کہ ایک وہ اعجاز اور ایک سائن اور ایک نشانی ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ جب ظہور بھی کریں گے تو محسوس ہوگا کہ جیسے ادھیڑ عمر کے ہیں، مگر بہرحال جن کے اوپر یہ موقع آ جاتا ہے وہ انتہائی رسم کرسی کی بلکہ انتہائی ہمدردی کی کیفیت ہوتی ہے، اور جس میں خاص طور پر اولاد کو اور پوتے پوتیوں کو اپنے ان بزرگان کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ یہ میں سفارش بھی کروں گا، ایک نصیحت بھی کروں گا۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض سے زیادہ رزق دیا ہے، ایک برابر نہیں کیا ہے، اور یہی امتحان ہے کہ پھر تم کیا کرتے ہو۔ اور وہ امتحان کیا ہے وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، تو وہ جنہیں زیادہ ملا ہے اپنے رزق کو پلٹا کیوں نہیں دیتے ان پر کہ جو ان کے دستنگر ہیں، فیملی ہے، کمایا تم نے ہے ہیڈ آف دا فیملی کے طور پر، مگر پلٹاؤ اپنی فیملی کی طرف۔ اسی طرح سے کمایا تم نے ہے مگر جو تمہارے نوکر چاکر ہیں، غلام ہیں، کنیزیں ہیں، ان کی طرف ان کو پلٹاؤ۔ کمایا تم نے ہے مگر اس کے بعد جو تمہارے معاشرے کے اندر بھوکے ہیں، مسکین ہیں، پریشان ہیں، فقراء ہیں، پڑوس میں دیکھو، دائیں بائیں دیکھو، تو بہت سے ایسے افراد نظر آئیں گے، ان تک اس کو پلٹاؤ۔ جو تم نے حلال سے کمایا ہے وہ تمہارا ہے، اس میں ایک مینڈیٹری واجب پروردگار نے رکھ دیا ہے، وہ تمہیں دینا ہے زکوٰۃ اور خمس وغیرہ کے عنوان سے، مگر اب اس کے بعد تمہیں اس بات کا شوق دلایا جا رہا ہے، تشویق دلائی جا رہی ہے کہ تم خود سے بھی اس رزق کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ افبنعمت اللہ یجحدون، کیا وہ اللہ کی نعمت کا جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں؟ یعنی کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ انہوں نے خود کمایا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے تمہارے جوڑے بنائے، یعنی تمہارے شریک حیات۔ وجعل لکم من ازواجکم بنینا، اور تمہاری ازواج سے تمہیں بیٹے عطا کیے، وہ حفدہ، اور تمہیں پوتے عطا کیے۔ یعنی ایک طرح سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ پیچھے جو بیٹیوں کے حوالے سے ان کا رویہ تھا اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بیٹے بھی اللہ نے دیے تھے، وہ بیٹیاں بھی اللہ نے دیے تھے۔ یہاں پر تمہاری تو کیفیت یہ ہے کہ بیٹیوں کو برداشت نہیں کرتے ہو اور بیٹوں کے آنے کے بعد خدا کو بھول جاتے ہو۔ گویا یہ بیٹے اللہ کی طرف سے نعمت نہیں ہے بلکہ تمہارا کوئی ذاتی کارنامہ ہے۔ وہ حفدہ، اور پوتے بھی اسی نے دیے۔ وہ رزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا۔ افبالباطل یؤمنون، کیا اس کے بعد بھی یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں؟ وبنعمت اللہ ہم یکفرون،
اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. یعنی ہونا یہ چاہیے تھا اتنی نعمتیں ملی تو پیچھے منعم کو دیکھتے، اس نعمت دینے والے کے آگے سجدہ شکر کرتے اور طاغوت کا انکار کرتے، بتوں کا انکار کرتے. وہ الٹا گیا کہ باطل پر ایمان لے آئے اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے لگے. آیت نمبر 72 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعطیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارک نحل، آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 79، 73 سے 79. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، ما ان کی، لا یملکو لہم رزقا من السماوات والارض، کہ جو نہ ملکیت رکھتے ہیں ان کی رزق کے آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں. شیئن، ذرا سی بھی، کچھ بھی اختیار ان کے پاس نہیں ہے، اور وہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں. ولا یستطیعون، اور نہ ہی وہ قدرت رکھتے ہیں. یعنی یہ عاجزی ہے ان کی کہ جو معبود بنا کر پوجے جا رہے ہیں. جب ان کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے تو پھر ان کی عبادت سے معنی دارت اس کا مطلب ہی کیا ہو سکتا ہے. اس کے اوپر پروردگار عالم نے اس پہ تنقید کی ہے. دوسرے لفظوں میں کہ اللہ ہی ہے کہ جس کے پاس رزق دینے کی صلاحیت ہے، پروردگار ہی رازق ہے، پروردگار ہی رزاق ہے، اور وہی قدرت رکھتا ہے، وہی قدیر ہے، وہی عزیز ہے، لہذا اسی کی عبادت ہونی چاہیے. فلا تضربوا للہ الامثال، تو اللہ کے لیے مثالیں تجویز نہ کرو. یعنی اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لہذا اللہ کے لیے کسی شبیہ کو بیان کرنا، اسے کسی تشبیہ دینا، جیسا کہ دوسرے مقام پر ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، سورہ اخلاص کی آیت ہے، آخری آیت، کہ اس جیسا پھر کوئی نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر ہو ہی نہیں سکتا. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. یہاں پر بھی اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کا شبیہ، اس کی شبیہ کسی کو مت بناؤ. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یقیناً اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اب یہ کہنے کے بعد کہ اللہ کے لیے مثالیں تجویز مت کرو، اب پروردگار عالم دو مثالیں بیان کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ یہ اللہ مثال بیان کر رہا ہے، اللہ کے لیے مثال بیان نہیں ہو رہی ہے. اور پہلی جو مثال ہے وہ انتخاب وسیلہ سے متعلق ہے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، کہ اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک غلام کی جو ملکیت ہے، یعنی وہ ملکیت ہے، اس کا اپنا اختیار نہیں ہے. لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا. اس کی مثال کہ اس کو کمپیر کرو کس کے ساتھ، ومن، اور وہ کہ رزقناہ منا رزقا حسنا، کہ جس کو ہم نے اپنے پاس سے رزق حسن عطا کیا ہے. فہو ینفق منہ سرا وجہرا، تو وہ اسے خرچ کرتا ہے چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی، یعنی جیسے مصلحت ہوتی ہے اس کے مطابق. کبھی اعلانیہ بھی خرچ کرتا ہے مگر اعلانیہ بھی قربتاً اللہ ہوگا، اور کبھی چھپا کر کرتا ہے وہ بھی قربتاً اللہ کرتا ہے. یہ دو افراد کی مثال پروردگار بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے هل یستوون، کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں. یعنی ایک ایسا غلام جو کوئی قدرت نہیں رکھتا، اس کے پاس اختیار کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ کہ جس کو ہم نے رزق دیا ہے اور وہ خرچ کر رہا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ پروردگار عالم ایک وسیلے کے عنوان سے بتا رہا ہے. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ کئی مرتبہ یہ توجیہ کیا کرتے تھے کہ ہم بتوں کو خدا نہیں مانتے بلکہ خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ مانتے ہیں. تو پروردگار عالم یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ یہ کہاں سے وسیلے ہو گئے، نہ اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا، اور تم خود دیکھو کہ ان کی تو کوئی قدرت ہی نہیں، کوئی طاقت ہی نہیں ہے، مستقل تو ہے ہی نہیں، اور نہ ہی پروردگار عالم نے ان کے اوپر یہ عنایت کی ہے کہ انہیں وسیلہ بنا کر تمہارے سامنے پیش کیا ہو. ہاں، جنہیں خدا نے اگر وسیلہ بنایا ہے تو ان کے ذریعے سے توسل کرنے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، مگر وہ وسیلہ ہوگا، توسل ہوگا، عبادت نہیں ہوگی. جیسے کہ پروردگار عالم نے مختلف کاموں کے لیے مختلف چیزوں کو وسیلہ بنایا ہے. پروردگار عالم نے وحی کے نازل کرنے کے لیے جبریل علیہ السلام ہی کو مقرر تو کیا. اسی طریقے سے پروردگار عالم نے بارش برسانے کے لیے فرشتے رکھے، کاتبان اعمال کو رکھا. اسی طرح سے دوسرے کاموں کے لیے فرشتوں کا کام رکھے، اور اسی طرح سے دوسرے بہت سے معاملات کے اندر جو وسائل ہو سکتے ہیں وہ سب کے ساتھ. مگر ان کو ان کے ساتھ کہاں تم کمپیر کر رہے ہو؟ عبادت تو صرف اور صرف اللہ کی ہوگی. اور جہاں تک اس کا معاملہ ہے کہ خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے، تو وہ بھی پروردگار عالم نے جن کو مقرر کیا ہے انہی کو یہ حق ہے کہ ان کے ذریعے سے توسل کیا جائے.
پروردگار فرماتا ہے حل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ ویسے تو تمام تعریف ہے اللہ کے لیے، مگر یہ شکر خدا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر گویا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یعنی اتنا تو تمہیں سمجھ میں آیا ہے، یعنی یہ بات تو اتنی واضح ہے کہ نہ سمجھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، چلو شکر خدا کہ یہ تمہیں سمجھ میں آیا۔ بل اکثرهم لا يعلمون، مگر اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، وہ جانتے نہیں ہیں۔ یہ ایک مثال جو پروردگار عالم نے بیان کی۔ اب اس کے بعد دوسری مثال، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ، اللہ مثال بیان کرتا ہے دو مردوں کی، دو آدمیوں کی۔ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ، ان میں سے ایک جو ہے وہ گونگا ہے، یعنی بول نہیں سکتا، لا يقدر ولا شيء، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، وهو كل على مولاه، اور اپنے مالک کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے، مولا پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، کہیں پر بھی جائے، جہاں پر بھی وہ اسے بھیجتا ہے، وہ کوئی خیر لے کر نہیں آتا، یعنی کوئی کام اکمپلش کرنا ہو تو اس سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ یستوی ہوا، کیا برابر ہو سکتے ہیں یہ، ومن، اور وہ، یأمر بالعدل، جو حکم دیتا ہے عدل کا، وہو علی صراط مستقیم، اور جو صراط مستقیم پر ہے۔ یہ دوسری مثال پروردگار عالم نے دی۔ یہ دوسری مثال جو علامہ سید علی نقوی صاحب کی بہت عمدہ تعبیر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ انتخاب رہنما سے متعلق ہے۔ جو پچھلی مثال تھی وہ انتخاب وسیلہ سے متعلق تھی، یہ مثال انتخاب رہنما سے متعلق ہے کہ دو افراد ہیں، ایک وہ ہے کہ جس کو بولنا بھی نہیں آتا، جس کے پاس فہم بھی نہیں ہے، سمجھ بھی نہیں ہے کہ وہ ایکسپریس کر سکے اپنے آپ کو، اور اس کے پاس کچھ، یعنی جب اس کے پاس وہ علم ہی نہیں ہے تو وہ کہاں اس چیز کو ایگزیکیوٹ کر پائے گا اس طرح سے جس طرح سے مولا چاہتا ہے، جس طرح سے اس کا مالک چاہتا ہے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ اگر اقتدار میں آ بھی جائے گا تو وہ بوجھ ہوگا اپنے مولا کے اوپر۔ اگر اسے کہیں پر بھی بھیج دیا جائے تو کوئی وہ کام صحیح طرح سے کر کے آتا نہیں ہے، فرار اختیار کرتا ہے۔ کیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا بولنا حکم کرنا سب کچھ عدل ہی عدل ہے، اور اس حد تک عدل ہے کہ وہ اگر محراب میں شہید بھی ہو جائے تو مورخین لکھیں کہ قتل فی المحراب لشدت عدل ہی، کہ علی قتل کر دیے گئے محراب میں اپنی عدالت میں سختی کی وجہ سے، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ صراط مستقیم پر ہے، یعنی ذرا سی بھی کجی اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ معصوم ہونے کی ہی دوسری تعبیر ہے کہ ذرا سا بھی ادھر ادھر انحراف نہیں ہوگا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ پوری طرح سے زندگی مستحکم ہوگی، منظم ہوگی مرضی مولا کے مطابق۔ یہی ایسے وہ افراد ہیں کہ جن کے لیے پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جملہ سچتا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ بہرحال غور و فکر کے لیے ایک سامان ہے جس پر سوچنا چاہیے۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، ہاں وہ بنیادی بات نہ بھولو، اور وہ کیا چیز ہے جو اس آیت کے اندر بیان کی گئی کہ اللہ ہی کا حق ہے، ملکیت اللہ ہی کے لیے، آسمانوں اور زمین کے سارے غیب کی، یعنی جو انسان کے مشاہدے میں ہے وہ تو ہے ہی، مگر اس کے علاوہ بھی جتنی چیزیں انسان کے مشاہدے کی رینج سے باہر ہیں وہ سب بھی اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے، اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ وما امر الساعہ، اور جو قیامت کا معاملہ ہے، الا کلمح البصر، وہ چشم زدن کی طرح سے پلک جھپکنے کے برابر ہے، یعنی وہ بھی تو غیب ہی کا ایک معاملہ ہے، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یاد رکھو کہ اس کو آنے میں دیر نہیں ہے، تمہیں لگتا ہے دور، وہ جو بات کہی گئی کہ یرونہ قریبا نراہ بعیدا، کہ یہ اسے دور دیکھتے ہیں ہم اسے قریب دیکھتے ہیں، اور پھر جب وہ قیامت ہو جائے گی تو اس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، جتنا بھی وہ طولانی لگے مگر بہرحال اس نے مکمل طور پر اپنے انجام تک پہنچنا ہے۔ تو لمح البصر او هو اقرب، ایک پلک جھپکنے کے برابر یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ صراحت آ گئی کہ قرب قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم ایک اور نعمت کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو جب پیدا کیا تو اس کے پاس کہاں علم تھا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ نے نکالا تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس عالم میں کہ تمہیں کچھ بھی علم نہیں تھا، لا تعلمون شیئا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، جو سینسز انسان کے پاس ہیں ان کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اسی نے تمہارے لیے قرار دیے سمع والبصر والابصار، السمع یعنی سننے کی طاقت کان، والابصار یعنی دیکھنے کی طاقت آنکھیں، والافئدہ اور تمہارے لیے
دل قرار دیے کہ جو انسان کے شعور کے لیے قرآن مجید کی ایک تعبیر ہے کہ انسان جو سمجھتا ہے، جو ادراک کرتا ہے، جو انٹلیکٹ اس کے پاس ہے، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اس کے لیے قرآن مجید کی ایک اور تعبیر ہے الافئدہ، کہ پروردگار عالم نے یہ سمجھنے کی اور سوچنے کی صلاحیت بھی تمہارے لیے قرار دی، جن کو انسان یوز کر کے پھر اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ آخری آیت جو صفحے کی ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے الم یروا الی الطیر، کہ ان لوگوں نے نہیں دیکھا پرندوں کی طرف، مسخرات فی جو السماء، جو فضائے آسمان کے اندر قانون قدرت کے پابند ہیں، یعنی وہ جو اڑ رہے ہیں تو وہ بھی ایک قانون قدرت ہے، ایک ڈیزائن ہے کہ جس کے ماتحت ان کے اندر یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ وہ پرواز کر سکتے ہیں، وہ فلائی کر سکتے ہیں۔ ما یمسکہن الا اللہ، نہیں انہیں تھامے رکھتا مگر اللہ، یعنی جو نظام پروردگار نے بنایا ہے اس کے مطابق انہیں پروردگار عالم نے گرنے سے بچایا ہوا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی ایک کافر ہے، ایک منکر ہے خدا کا، وہ تو بس دیکھے گا اور دیکھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ اس کو انجوائے کرے گا، مگر جو ایک مومن کا مزاج ہے وہ یہی ہے کہ وہ ان پرندوں کو اگر دیکھتا ہے پرواز کرتے ہوئے تو ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر وہ خداوند متعال کی قدرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بے اختیار اس کی زبان پر آ جاتا ہے کہ سبحان اللہ، کہ بے عیب وہ ذات جس نے ان کو یہ صلاحیت عطا کی ہے اور اس طرح سے فضا میں تیرنے کی اور اڑنے کی صلاحیت دی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ نحل، آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 87، 80 سے 87۔ گزشتہ صفحے پر ہم نے دیکھا کہ اختتام پر پروردگار عالم نے اپنی مختلف نعمتوں کو گنواتے ہوئے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ تم آغاز ولادت کے موقع پر علم نہیں رکھتے تھے، پوٹینشل تھا مگر تمہارے اندر اس پوٹینشل کو ایگزیکیوٹ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو تمہیں کچھ علم نہیں تھا، اللہ نے تمہارے لیے سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھیں، شعور اور ادراک کی صلاحیتیں یہ سب عطا کی لعلکم تشکرون، شاید تم شکر گزار بنو۔ اور پھر پروردگار عالم نے آسمانوں پر اڑتے ہوئے پرندوں کی طرف متوجہ کیا کہ جو قانون قدرت کے پابند فضائے آسمان کے اندر پرواز کر رہے ہیں۔ انہیں کس نے روکا ہوا ہے؟ انہیں صرف اور صرف اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ پرواز کر سکتے ہیں۔ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائیں۔ اب یہاں پروردگار عالم اپنی مزید نعمتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے گھروں میں سکونت کی جگہیں فراہم کی۔ من بیوتکم یعنی تمہارے گھروں میں سے، بیت اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر انسان رہتا ہے، خاص طور پر وہ رات کا وقت، آرام کا وقت وہاں پر گزارتا ہے۔ دن میں تو عام طور پہ اس کی معاشی بہت ساری مشغولیات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اسے باہر جانا ہوتا ہے، مگر رات کا ایک بڑا وقت وہ وہاں پر گزارتا ہے، اسی سے بیتوتہ نکلا ہے، اسی سے بیت نکلا۔ پروردگار فرماتا ہے ان گھروں میں تمہارے لیے سکونت کی جگہ ہے، یعنی سکون کی جگہ ہے جہاں تم سکون حاصل کرتے ہو۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ مکان جو ہوتا ہے، بیت جو ہوتا ہے، اس کے اندر وہ بھی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر انسان رہ نہیں رہا ہوتا ہے، اور اپنی چیزوں کو اسٹور کرنے کے لیے بھی اس نے ایک جگہ مقرر کی ہوتی ہے، گاڑی پارک کرنے کے لیے مثلا گیراج بنایا ہوا ہوتا ہے۔ مگر وہ جگہ کہ جہاں پر وہ اپنی آرام اور سکون کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ جگہ کہ جہاں پر وہ آرام کرتا ہے، جہاں اس کا بیڈ روم ہوتا ہے، جہاں اس کا ڈرائنگ روم ہوتا ہے، جہاں اس کے مثلا ایک چھوٹی سی لائبریری ہوتی ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے، اس کو پروردگار عالم سکن سے تعبیر کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اللہ نے تمہیں مویشیوں کی جلد، ان کی کھال، ان کی اسکن سے گھر بنانا سکھلائے۔ اور ظاہر جو خیمے بنائے جاتے ہیں تو اس زمانے کے اندر خاص یہ رواج بھی ہوا کرتا تھا کہ جانوروں کی کھالوں کے بھی خیمے بنائے جاتے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کر سکیں اور دوسرے سردی اور گرمی کے مسائل میں بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ تستخفونہا، یہاں جو خاص اس کی ایک اہمیت بتائی وہ یہ کہ جو تمہیں ہلکے معلوم ہوتے ہیں، یوم ذعنکم، سفر کے دوران بھی، وہ یوم اقامتکم، اور جہاں تم اقامت کرتے ہو، پڑاؤ ڈالتے ہو، اس کے اندر بھی، یعنی اس کو ہینڈل کرنا جو ہے وہ آسان ہے۔ ومن اصوافہا واوبارہا واشعارہا، اور وہ جانور، وہ مویشی جو ہیں، ان کی اون، وول، واوبارہا، ان کے رونگٹے، اور اشعارہا یعنی ان کے بال۔ اب کچھ ظاہر ہے کہ اسکن کے اوپر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ
ایسی ہوتی ہیں کہ کافی موٹی ہوتی ہے، تھک ہوتی ہیں، اور کچھ اس کے مقابلے میں تھن ہوتی ہیں، اور کچھ ہوتی ہیں بہت تھنر ہوتی ہیں۔ ان کو پروردگار عالم نے اسواف، اوبار اور اشعار سے تعبیر کیا کہ جیسے بعض قالین بنانے کے لیے استعمال ہو جاتی ہیں، بعض مثلا سویٹرز وغیرہ بنانے کے لیے استعمال ہو جاتی ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے ان سے تم کیا بناتے ہو؟ اساسن و متاعن الہین، سامان خانہ داری ہے، تم اپنے گھر کی بہت ساری چیزیں اس سے درست کرتے ہو، ان سے بہت سے ایسی چیزیں بناتے ہو کہ جن سے تم استفادہ کرتے ہو، الہین ایک معینہ مدت تک، یعنی زندگی انسان ظاہر ہے کہ ہمیشہ کے لیے تو وہ دنیا میں نہیں ہے، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، دوسرے ان کی جگہ پر آ جاتے ہیں، تو بہرحال اب جب تک یہ دنیا ہے پروردگار عالم نے یہ نظام رکھا ہے کہ جانوروں کی جلد کے اوپر موجود ان اونوں سے، رونگٹوں سے، بالوں سے بھی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ نے تمہارے لیے جن چیزوں کو بنایا ان کا سایہ بھی قرار دیا، یعنی اس سائے کو بھی پروردگار عالم نے نعمت سے تعبیر کیا ہے۔ اب یہ سایہ خاص طور پر کہ جہاں دھوپ ہو، جہاں بہت زیادہ اسکارچنگ بیمز ہیں سورج کی، وہاں پر اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہو سکتا ہے شہری زندگی کے اندر زندگی گزارنے والے افراد اس بات کو پوری طرح سے احساس نہ کر سکیں، مگر جو افراد شہری زندگی کے عادی نہیں ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، اور ان کی تعداد بہت بڑی ہے کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ پہاڑ کا سایہ، درخت کا سایہ، اگر ایک انسان خدا نہ کرے گا وہ ہوم لیس ہے، گھر نہیں ہے اس کے پاس، اور اتنی استعداد بھی نہیں ہے کہ وہ ایک مثلا خیمہ لگا کر ہی رہ سکے، تو پھر اس کے لیے ان چیزوں کی امپورٹنس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تمہارے لیے سائے اس نے پیدا کیے، اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ سب سے بڑا سایہ تو خود زمین کا ہے، کہ جس کے نتیجے میں رات بنتی ہے، اور رات جو ہے پھر انسان کے لیے آرام و سکون کا باعث بنتی ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور اللہ نے تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کے مقامات بنائے، یعنی غار بنائے۔ وہ خود بھی ایک نیچرل پروٹیکشن ہے، اور بہت سوں کے لیے تو وہ گھر کی حیثیت رکھتا ہے، جیسے کہ اس حوالے سے بہت سی ڈاکومنٹریز بھی اویلیبل ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ، اور تمہارے لیے لباس بنائے، تمہیں لباس بنانا سکھلائے، تقیکم الحرہ، جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں۔ اب یہ عربی کا ایک انداز ہے کہ ایک صفت بیان کر دی اور اس کے بعد انسانی ذہن پر چھوڑ دیا کہ وہ خود سوچے کہ جب گرمی سے بچانے والے لباس ہیں، سردی سے بھی حفاظت کرنے والے لباس ہیں۔ وہ سرابیلا تقیکم باسکم، اور تمہیں وہ لباس بنانا سکھلائے کہ جن سے تم حملے کے موقع پر بچاؤ کا سامان کرتے ہو۔ یہ زرہیں جنہیں میدان جنگ کے اندر پہنا جاتا ہے، اور زمانے کے اندر تو اس کی بہت زیادہ افادیت تھی، وہ لوہے کا لباس۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم، اللہ اسی طرح سے اپنی نعمت تم پر تمام کرتا ہے، یعنی کنٹینیو کرتا ہے، لعلکم تسلمون، شاید تم مسلمان بنو، یعنی سر اطاعت خم کرو، کہ نعمت دینے والے کو پہچانو اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ اب اگر آپ تھوڑا سا اس کو گن لیجئے، گھر، خیمے، سائے، غار، لباس گرمی اور سردی کے مقابلے میں، اور لباس جو انسان میدان جنگ میں پہنتا ہے، ان سب کو پروردگار نے یہاں پر گنوایا۔ اب اس کے بعد پیغمبر اکرم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اے حبیب اگر یہ لوگ منہ پھیریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو آپ کے ذمے پر صرف اور صرف بلاغ مبین ہے، یعنی پیغام کو صاف صاف پہنچا دینا۔ یعنی یہ آیتیں آ گئیں، ان آیتوں کو پیغمبر بیان کریں گے، ان آیتوں کو فردر ایلوبریٹ کریں گے، خدا کی مزید نعمتوں کی طرف متوجہ کریں گے، مگر پھر بھی اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے انکار کرنا چاہے تو پیغمبر اکرم کے ذمے پر کچھ بھی نہیں ہے۔ پیغمبر کی ذمہ داری اتنی ہی تھی کہ وہ پیغام کو صاف صاف پہنچا دیں۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، یہ نعمت کو پہچانتے ہیں کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر اس کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی ان کا کنفیوژن سمجھنے کا نہیں ہے کہ انہیں کنفیوز ہو چکے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ نعمت دینے والا کون ہے، نہیں پہچان رہے ہیں۔ یعنی کفر یہودی کی ایک قسم ہے کہ جس میں جانتے بوجھتے انکار کیا جاتا ہے، ثم ینکرونہ، پہچاننے کے بعد یہ انکار کرتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان کی اکثریت کفار پر مشتمل ہے، یعنی انکار کرنے والے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور اس دن کے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے۔ وہ گواہ کون ہوگا؟ خود پیغمبر، اس قوم کے اندر موجود نبی۔ ثم لا يؤذن للذین کفروا، پھر اجازت نہیں دی جائے گی ان کو کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اس چیز کی توبہ کی اجازت، اور یہ توبہ یہ دنیا میں کریں تو کافر ہی کیوں رہیں گے، مگر جب یہ میدان قیامت میں آ گئے تو وہاں تو چاہیں گے کہ توبہ کریں، مگر اس موقع پر ان کو اجازت نہیں دی جائے گی۔
ولا هم یستعتبون، اور نہ انہیں خوشنودی حاصل کرنے کا موقع ہوگا، یعنی یہ موقع نہیں ہوگا کہ وہ خدا کو راضی کر سکیں۔ یعنی اگر یہ کام وہ کرنا چاہتے ہیں اسی دنیا میں، اسی مہلت کے پیریڈ کے اندر اس کام کو انجام دیں، توبہ کریں، خدا کو راضی کرنے کے کام کریں، لیکن وہاں اگر پہنچے اور انہوں نے دنیا میں یہ کام نہ کیا ہوا تو پھر وہاں کہاں موقع ہوگا؟ وہ تو رزلٹ کے اناؤنسمنٹ کا ڈے ہے، وہ کوئی امتحان کے انجام دینے کا یا امتحان میں مبتلا کرنے کا دن نہیں ہے۔ امتحان کی جگہ جہاں پر انسان اپنے آپ کو پروو کر سکتا ہے وہ یہ دنیا ہے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، یہ مہلت دنیا میں بھی کب تک ہے اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب دیکھیں گے وہ کہ جنہوں نے ظلم کیا، کیا دیکھیں گے؟ عذاب کو۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو اس میں تخفیف نہیں ہوگی، یعنی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ یعنی ایک معاملہ قیامت کے میدان کا ہے، پھر اس کے بعد ایک دنیا کا ہے۔ دنیا میں کب تک ہے؟ جب تک وہ عذاب کو دیکھ نہ لیں۔ ایک دفعہ عذاب دیکھ لیا تو پھر فرعون والا معاملہ کہ وہ ایمان لے بھی آیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے سورہ یونس کے اندر اس بات کو بیان کر دیا کہ الان اب جو ایمان لانا تھا وہ پہلے لانا تھا دنیا کے اندر، عذاب جب تمہارے سامنے آ گیا پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو قوم یونس علیہ السلام سے عذاب کو ٹال دیا گیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب نہیں آیا تھا، عذاب کے صرف مقدمات فراہم ہوئے تھے، ابھی عذاب نہیں آیا تھا۔ وہ احساس کر چکے تھے کہ عذاب آیا ہی چاہتا ہے، اور اس موقع پر جب انہوں نے توبہ کی تو پھر پروردگار عالم نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، پھر میدان قیامت کی منظر کشی ہے کہ جب مشرک لوگ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے، یعنی جن کو وہ خدا کا شریک بناتے تھے، تو وہ کہیں گے قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا، اے ہمارے پروردگار یہ ہیں وہ کہ جن کو ہم نے شریک بنایا تھا اپنا، یعنی تیری بارگاہ میں ہم نے ان کو اپنا شریک قرار دیا تھا۔ الذین کنا ندعو من دونک، جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، یعنی خدا تو ہو گیا مائنس، اور پھر اس کے بعد انہی کو خدا کا شریک سمجھ کر، بلکہ خدا سے بھی گویا سپیریئر سمجھ کر انہی کی عبادت میں وہ لگ گئے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ جواب دیں گے، یعنی جن کو شریک قرار دیا گیا تھا وہ جواب دیں گے، انکم لکاذبون، وہ پلٹا دیں گے انہی کی طرف ان کا قول اور کہیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ وہ ہو سکتے ہیں کہ جو خود معبود بننے پر راضی نہ ہو اور ان کو خواہ خدا کے ساتھ شریک قرار دے دیا جائے۔ فرعون ظاہر اس کیٹیگری کے اندر نہیں آئے گا، وہ تو خود اعلان کرتا تھا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، تو یہ لوگ پھر خدا کے سامنے سر اطاعت خم کر دیں گے، پھر تو وہ کہیں گے کہ اے پروردگار اب آج کے دن ہم مسلمان بنتے ہیں، تیری بات کو قبول کرتے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ اس وقت قبول کرنا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے وہ سب چیزیں غائب ہو جائیں گی جو وہ غلط باتیں بنایا کرتے تھے، ابترا کرتے تھے۔ آیت نمبر 87 پر یہ صفحہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔